آفت اور بلاؤں میں پھنسے ہوئے جیسا زلزلے آ گئی، یہ کمزور لوگ ہیں، مدد کیجیے، ان پر احسان کیجیے، اس سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ شک ہوا اور انہوں نے ایک بار کہا، ان کے ذہن میں خیال آیا جو کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا اور کہا کہ اپنے کمزوروں پہ انہوں نے اپنی برتری کا اظہار کیا۔ رسول اللہ کے پاس ایک دن گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے کمزوروں پہ ہماری برتری ہے، جو کمزور لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، جو معذور لوگ ہیں، جو بیوائیں، ان پہ اپنی فضیلت انہوں نے ظاہر کی کہ ہم ان سے بہتر اور اچھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اور کہا، تو رسول اللہ نے ان کو جواب دیا، تمہاری مدد صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے، اپنی فضیلت مت جھاڑو ان پر۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس لنگڑے کو، اس یتیم کو تم پال رہے ہو، ارے اس کی وجہ سے تمہاری نصرت، تمہاری مدد اللہ کرتا ہے مشکلوں میں، اور اس کی وجہ سے تم رزق دیے جاتے ہو، رزق ملتا ہے۔ تو کمزوروں کے ساتھ احسان کیجیے، اور احسان ہمیشہ صرف مال سے نہیں ہوتا، یاد رکھیے، احسان صرف مال سے نہیں ہوتا ہے۔ خندہ پیشانی سے ملنا، خوش حال سے ملنا، یہ بھی احسان ہے، یاد رکھیے، خوشی سے ملے، میرے بھائی آگے آئیے ماج، یہ ہے کمزور۔ اور واقعی میں ایک انسان جو کمزور ہے، مصیبت زدہ، پریشان ہے، آپ کی ایک ہنسی اس کے کئی غموں کو دور کر دیتی ہے۔ ایک ہنسی مسکرا کے مل لیا، میرے بھائی کیسا ہے، خندہ پیشانی سے ملنا، بوقت ضرورت مال خرچ کرنا، لوگ مصیبت میں تو مدد کرنا، یہ سب احسان ہے، یہ سب احسان ہے۔ صرف احسان نہیں مت سمجھیے کہ پیسے دینا احسان ہے، نہیں، اور بھی چیزیں احسان ہیں، اور ان کے لیے دعائیں کرنا یہ بھی احسان ہے، یاد رکھیے، دعائیں کرنا، خندہ پیشانی سے خوشی سے ملنا اور مدد کرنا، اور تعاون جب ضرورت پڑے کرنا، جب ضرورت پڑے اپنے وسیلے سے کوئی کام ان کا کروا دینا، یہ بھی احسان ہے، یہ بھی احسان ہے۔